ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کی صاحبزادی، ان کے نام میں اختلاف ہے۔ اکثروں نے رملہ اور بعضوں نے ہند بتایا ہے۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار کی تکالیف کی بدولت وطن چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی ہجرت دونوں نے کی۔ وہاں جا کر خاوند نصرانی ہو گیا، یہ اسلام پر باقی رہیں۔ انہوں نے اسی رات میں اپنے خاوند کو خواب میں نہایت بری شکل میں دیکھا۔ صبح کو معلوم ہوا کہ وہ نصرانی ہو گیا ہے۔ اس تنہائی میں، اس حالت میں ان پر کیا گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن حق تعالی شانہ نے اس کا نعم البدل یہ عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیام بھیجا کہ ان کا نکاح مجھ سے کر دو۔ چنانچہ نجاشی نے ایک عورت ابرہہ کو ان کے پاس اس کی خبر کے لیے بھیجا۔ انہوں نے خوشی میں اپنے دونوں کنگن جو پہن رہی تھی اس کو عطا کر دیے اور پاؤں کے چھلے، کڑے وغیرہ متعدد چیزیں دی۔ نجاشی نے نکاح کیا اور اپنے پاس سے 400 دینار مہر کے ادا کیے اور بہت کچھ سامان دیا۔ جو لوگ مجلس نکاح میں موجود تھے ان کو بھی دینار دیے اور کھانا کھلایا۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ نکاح 7 ہجری میں ہوا جیسا کہ اکثر کا قول ہے، یا 6 ہجری میں جیسا کہ بعض نے کہا ہے۔ صاحب تاریخ خمیس نے لکھا ہے کہ ان کا نکاح 6 ہجری میں ہوا اور رخصتی 7 ہجری میں۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچی، نجاشی نے بہت سی خوشبو اور سامان جہیز وغیرہ دے کر ان کو نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ بعض کتب تواریخ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باپ نے نکاح کیا، مگر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے باپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس قصہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کا ایک قصہ باب کے نمبر 9 پر گزر چکا ہے۔ ان کے انتقال میں بہت اختلاف ہے۔ اکثر نے 44 ہجری بتایا ہے، اس کے علاوہ 45 ہجری اور 55 ہجری اور 50 ہجری وغیرہ اقوال بھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔